اور اکرمہ اور حضرت ابن عباس ان دو ہستیوں نے اس کو بطور خاص ذکر فرمایا کہ میرے کریم رب نے سورۃ الدخان میں جس رات کا ذکر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اللہ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن کتاب کی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس کو ہم نے برکت والی رات میں نازل کیا، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اور یہ برکت والی وہ رات ہے جس میں ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے، امرا من عندنا، اور یہ تقسیم کا امر اللہ کی طرف سے ہے۔ اس میں بعض مفسرین نے فرمایا چونکہ سورہ قدر کے اندر قرآن مجید کی تنزیل کا ذکر ہے، نزول قرآن کا ذکر ہے، تو یہاں لیلۃ المبارکہ جو ہے اس سے مراد شب قدر ہی ہے، لیکن ابن جریر اور دیگر مفسرین نے صحابہ کے لیے اقوال لائے، جس طرح حضرت اکرمہ اور حضرت ابن عباس جیسی ہستیوں کی۔ صحابہ کے اندر بھی ایسے صحابہ تھے جنہوں نے اس رات سے مراد رمضان شریف کی اس شب قدر کو نہیں لیا، بلکہ شب برات کو 15 شعبان کو لیا۔ اس لیے میں رات کو اوکاڑا سے واپس آ رہا تھا اور اکیلے ڈرائیو کر رہا تھا، ڈرائیور میرے ساتھ نہیں تھا، میں نے پورا ہفتہ اکیلے خود ڈرائیو کیے اور بڑا طویل سفر کیا، یہاں سے تلگن سے بہاول نگر سے خانے وال سے اوکاڑا سے سمندری، یہ سارا سفر میں نے الحمدللہ اکیلے کیا، کوئی بندہ میرے ساتھ نہیں، اور الحمدللہ یہ تو مجھے خدشہ تھا کہ میں پورا ہو گیا ہوں، وہ خیال میرا غلط ساتھ، تو میں رات کو سفر میں چلو سہولت کے لیے میں نے ایسی یوٹیوب چیک کی، دوران سفر تو طارق جمیل کا فلم میرے سامنے آیا، شب برات میں وہ بیان کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو شب برات 15 شعبان کو لیلۃ المبارکہ کہا جاتا ہے تو یہ غلط ہے، کیونکہ لیلۃ القدر ہی لیلۃ البرات ہے، اور اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام تقسیم کر یہ شب قدر میں، کیونکہ اس سے پچھلی جو آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس نے اس کو رد کر دیا۔ بندے کو تھوڑا دھیان سے کام لینا چاہیے۔ بھائی بات یہ ہے کہ صحابہ کے اندر جب اس معاملے میں اختلاف موجود ہے، اختلاف رائے پایا جاتا ہے، تو پھر آپ سیدھی دیانتداری سے بات کر رہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ بات سمجھ نہیں آپ کو؟ بھائی دیانتداری سے آپ صحیح بات کر دیں کہ یہ بھی رائے ہے، یہ بھی رائے ہے، یہ بھی اقوال ہے، یہ بھی اقوال ہے، مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے، یہ بھی فرمایا، تو اس میں میرا خیال ہے کسی کی وہ قصر شام یا جو ہے وہ عزت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ظاہر بات ہم نے جو بات کرنی ہے
ہم نے صحابہ اور مفسرین کو سامنے رکھ کے کرنی ہے. کسی بھی آیت کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو مفسرین کو ڈسکس کرنا ہے کہ مفسرین نے اس آیت سے مراد کیا لی. تو اب ایک تصویر کے ایک رخ پیش کرنا اور دوسرا نہ کرنا یہ کوئی دیانت والا معاملہ نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں چوٹی کے مفسرین ابن جریر جیسی اس کی جامع بیان پڑھے بڑے واضح انداز میں لکھا. پھر حضرت ابن عباس کون ہے؟ ابن العلماء جن کو ابن العلماء کا ٹائٹل خود رسول اللہ نے دیا. حضور کے صحابی بھی ہیں, حضور کے چچا کے بیٹے بھی ہیں, براہ راست حضور سے تعلیم پائی اور میرے نبی نے ان کو ابن العلماء کا ٹائٹل دیا کہ میری امت میں سب سے بڑا مفسر قرآن ان کا اپنا قول موجود ہے. تو آپ اس طرح جو ہے اس طرح کی بات نہ کریں. بات کرنی پوری کریں یا کریں. تو میں نے پہلے کہہ دیا اس میں دو دھڑے ہیں مفسرین کے. بعض کہتے ہیں اس رات سے مراد بھی شب قدر ہے اور بعض کہتے ہیں نہیں لیلۃ القدر اور ہے اور یہ شب برات اور ہے. اچھا اس میں بھی تنزیل قرآن کا ذکر ہے, اس میں بھی نزول قرآن کا ذکر ہے. تو پھر تطبیق کیسے دیں گے کہ ٹکراؤ پیدا نہ ہو؟ یہ بات کرنے والی تطبیق ایسے ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے تنزیل کے دو دور ہیں نزول قرآن. ایک ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول یکمشت ایک ہی بار یک بار کی, وہ شب برات کو ہوا. اور پھر آسمان دنیا سے تدریجاً 23 سال وقتاً فوقتاً قرآن مجید کا نزول ہوتا رہا. وہ جو نزول شروع ہوا وہ شب قدر میں شروع ہوا. کوئی وہاں والی بات نہیں, سیدھی سیدھی بات جو مفسرین نے بڑی شب و بس سے لکھی ہے. تو ہم سیدھی سیدھی بات کر دیں جو علماء نے لکھی ہے, مفسرین نے لکھی ہے. میرا خیال ہے یہ دیانتداری. تو ثابت عزیز شب فرمائے اس رات میں لیلۃ البرات بھی کہتے ہیں, شب برات بھی کہتے ہیں. اب اس حوالہ سے آپ کی خدمت میں چند گزارشات کرتا ہوں. امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی حدیث پاک آپ سے روایت ہے جو کہ سنن ابن ماجہ کے اندر موجود اور حدیث نمبر 1388 اور یہی حدیث شعب الایمان کے اندر بھی موجود ہے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان, میرے نبی نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے قوموا لیلہا صوموا یوما. یہ ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث ہے, شعب الایمان کے اندر بھی حدیث ہے, مشکات شریف کے اندر بھی حدیث ہے. تو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا کہ رات کو قیام کیا جائے, اللہ کی عبادت کی جائے, اور اس رات کو عبادت کی جائے اور دن کو روزہ رکھا جائے. بات سمجھے. اب اس میں بھی کئیوں نے بحث کی ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں, پھر یہاں کوئی مانی. اور یہ خاص طور سے یہ طبقہ جو ہے نا, یہ جیلمی طبقہ اور غامدی طبقہ, ان کو پتہ نہیں کیا بیماری ہے بیچاروں. یا تو جان بوجھ کے بددیانتی کرتے اور رات کو طارق جمیل بھی یہی جھاگ مار رہا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ اس طرح وارداتیں کیوں کرتے. بھائی اس میں کوئی مسلکی جھگڑا نہیں ہے, کوئی مسلکی اختلاف نہیں ہے, شاید اس کا آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. یار دیانتداری سے پوری بات کر رہا ہوں نا, یہ کیوں گڑبڑ کیوں کرتے ہو؟ یہ حدیث صحیح ہے. او بھائی آپ عالم ہیں, پڑھے لکھے ہیں, کیا آپ کو یہ بات نہیں پتا کہ امام ترمذی جیسے امام, شاید بخاری امام قسطلانی جیسے امام, اتنے کتابت محدثین, ان کی پوری بحثیں موجود ہے. آپ کیوں اس سے جناب والا جو ہے وہ روگردانی کرتے ہیں, کیوں اسے منہ موڑتے ہیں؟ بھائی بات یہ ہے کہ عقائد کے باب میں کس درجے کی حدیث آئے گی, احکام کے باب میں کس درجے کی حدیث آئے گی,
فضائل کے بارے میں کس درجے کی حدیث ہے؟ یہ باقاعدہ جناب والا علماء نے اس پہ کام کیا، مفسرین نے، بڑے بڑے چوٹی کے محدثین نے کام کیا. تو یہ فضائل کی بات ہو رہی ہے، اور فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فضائل کی بات ہو رہی ہے، عقائد کی بات نہیں ہو رہی، احکام کی بات نہیں ہو رہی، فضائل کی بات ہو رہی ہے. اور فضائل کے بعد میں ضعیف حدیث بھی معتبر ہے. اگر یہ ضعیف حدیث بھی ہے تو معتبر ہے، کیونکہ فضائل کے بعد میں، عقائد کے بعد میں تو ہے نہیں، ارکان کے بعد، احکام کے بعد تو ہے نہیں، یہ ہے فضائل کے بعد. تو فضائل کے بعد میں ضعیف حدیث بھی معتبر ہے. اس لیے اب عوام بیچاری کا کچھ قصور نہیں ہے. عوام چونکہ سوشل میڈیا سے جڑی ہوئی ہے، وہ جس طرح کا کلپ سامنے آ جاتا ہے وہ دماغ میں چیز بٹھا لیتے ہیں. تو یہ بہت غلط طریقہ کار ہے. پھر کیا ہے؟ پھر بات یہ ہے کہ کس کا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کی عبادت کا کہا جا رہا ہے، اور اللہ کی عبادت تو جس وقت بھی کی جائے. بات سمجھے؟ اللہ کا قرآن اللہ کیا ہمارا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. تمہاری کس وقت کرے؟ اور میں جس وقت تمہاری بات کروں. ہاں، جس وقت اللہ کی عبادت نہیں کرنی، ان 3 ٹائموں کو شریعت نے ڈسکس کر دیا. سورج غروب ہو رہا تب عبادت، سورج طلوع ہو رہا ہو تب عبادت، اور نصف النہار تب عبادت. یہ 3 ٹائم ہیں، آپ عبادت نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جس وقت عبادت کرنا چاہیے. دیکھیں نا، اب آپ نے جمعہ کی نماز پڑھی، اب جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی بندہ یہاں نفل پڑھ رہا ہو، آپ اس کے گلے پڑ جاؤ گے؟ بھائی کیوں پڑھ رہا ہے؟ میں نفل پڑھ رہا ہوں. بھائی کیوں پڑھ رہا ہے؟ وہ بھائی نفل پڑھ رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. اچھا، کوئی جمعے کے بعد آپ سارے چلے جائیں، یہاں جناب بیٹھ، جناب کوئی اللہ کی بات کوئی نفل شروع کر دے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو روک دیا جائے. یا نماز تسبیح پڑھ رہا ہوں، اس کو کیوں پڑھ رہا ہے؟ وہ بھائی نماز تسبیح کی سہ سجدہ میں فضیلت آئی ہے، کہانی نہیں دکھا، حضور نے جمعے کو پڑھی ہے. کیسی آپ تمہاری بات ہے یا نہیں ہے؟ بھائی مغرب کے بعد کوئی نفل پڑھ رہا ہو، آپ اس کے گلے پڑ جاؤ. بھائی کہاں لکھا ہے؟ عشاء کے بعد کوئی جناب والا کوئی نفل پڑھ رہا ہے، آپ اس کے گلے پڑ جاؤ. کہاں لکھا ہے؟ وہ بھائی میرے قرآن میں لکھا ہے جب دل کرے اللہ کی عبادت. ہاں، کس وقت نہیں کرنی وہ بتا دیا کہ سورج غروب ہوتا بھی نہیں کرنی، طلوع ہوتا بھی نہیں کرنی، نصف النہار زوال کا اس وقت نہیں کرنی. جب نہیں کرنی وہ ٹائم بتا دیے، کرنی ہے نہیں بتایا، جب دل کرے. روزہ اللہ کی عبادت ہے؟ بولیے. اچھا مجھے بتاؤ، کوئی بندہ شعبان میں تو حضور نے سب سے زیادہ روزے رکھے، رجب میں آپ روزے رکھنے شروع کر دیں تو کوئی پوچھے کیوں روزے رکھے ہو؟ کوئی روزے رکھا ہے اپنی عبادت. گھر سمجھ کوئی نہیں. جائز ہے جس وقت آپ روزہ رکھیں، جس مہینے میں رکھیں، جس دن رکھیں، لیکن جب نہیں رکھنا وہ بتا دیا. عید کے دن روزہ نہیں رکھنا. بات سمجھیے کوئی نہیں. عید کے دنوں میں روزہ نہیں رکھنا، تو جس دن نہیں رکھنا منع کر دیا. رکھنا ہے جائز ہے، جس وقت رکھو. دیکھو اصول یاد رکھو، قاعدہ اور کلیہ یاد رکھو کہ علت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، حرمت کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، منع کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. میں مثال کے طور پہ قرآن مجید سے آپ کو مثال دیتا ہوں. فن کے حما طاب لکم من النساء، اللہ فرماتا اپنی پسند کی عورت سے نکاح کرو. ایسے ہی اب پسند کی عورت میں کوئی بھی پسند آ جائے، ہاں کوئی بھی پسند آ جائے. بات سمجھیے. اچھا، اب اس طرح کے جو مولوی ہوتے ہیں وہ گلے پڑ جائے، ہاں جی کھا ماسی کی پتر نال کتنے لکھا ہے جی، پھوپھی کی بیٹی نال کتنے لکھا ہے بھائی، کدھر نہیں لکھا ہے. پھر حرام ہو گیا. گل تو پلے پئی ہے کوئی. اسے کہو بے وقوف آدمی،
اپنی پسند کی عورت سے نکاح جائز ہے، کوئی بھی ہو، رشتے دار ہو یا غیر رشتے دار، جن سے نکاح منع ہے ان کو پوری ڈیٹیل میں قرآن نے بیان کر دیا. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، جن سے نکاح ناجائز تھے پوری ڈیٹیل سے ان کا بیان کر دیا. جن سے جائز تھا کہیں بھی ذکر، ناجائز کا ذکر کر کے جائز خود بخود مستثنا ہو گئے. یہ ہے قیادتداری. چلو میں اور آگے چلتا ہوں. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، قرآن میں اے آدم جنت میں رہو جو مرضی کھاؤ. هذه الشجرة، لیکن اس درخت کے قریب نہیں تھا. اب پورا قرآن کھولو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہ کیلا کھا لینا، یہ سیب کھا لینا، یہ انگور کھا لینا، یہ شہد پی لینا، یہ جنت، یہ نعمت، یہ نعمت. جو نعمت جائز تھی اس کا ذکر نہیں، جو ناجائز تھی اس کا ذکر. هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہیں جانا. اتنی موٹیاں دو مثالیں میں قرآن میں ثابت کر دوں. جنت کی جتنی نعمتیں جائز ہیں ان کی دلیل نہیں چاہیے. جو ناجائز اس کا ذکر کر، ناجائز کا ذکر کر، جائز کا تو خود مستثنا ہوگا. بات مجھے پڑے گی. اور آپ کے جناب آدھا سنی جنت کھجور کھانا جائز ہے تو سب ہو جائے. دس سنی کس طریقے ہے بھائی کدھر نہیں لکھا ہے. ہاں جی جنت جب کھانا جائے جی جائز کس طریقے ہے کدھر نہیں لکھا ہے. گل بلے کوئی یہ اصول اور ضابطہ یاد رکھیں کہ حرمت کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، علت کے لیے دلیل کی ضرورت، ناجائز کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، جائز کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. تو عبادت اللہ کی جائز ہے، ہر حال میں جائز ہے، جب کریں. جس وقت دل کرے اٹھ کے نفل شروع کر، جس وقت دل کرے آپ تلاوت شروع کر، جس دن دل کرے کہ آج میں روزہ رکھ لو بھائی. اور دلیل پوچھو، سنا کو دلیل تو کوئی نہیں بھائی. دلیل یہی ہے کہ جناب والا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عبادت کرو، تو میں نے آج میرا دل کیتا میں نفل عبادت کروں. تو یہ بات یہ اصول یاد ہے. پھر بات یہ ہے، اب دیکھیں اشرف علی تھانوی جو بند کتنا بڑا عالم ہے، جس کو حکیم الامت کہتے ہیں، اس کی بوادر نوادر اشرف علی تھانوی سے ایک سوال کیے گئے کہ حرم مکہ اور حرم مدینہ میں سائے کے لیے درخت لگانا جائز ہے؟ جائز ہے. کیوں؟ عدم جواز دلیل کو نہیں، ناجائز دلیل کو نہیں، سب جائز ہے. پھر سوال پوچھا کہ ایسی بوادر نوادر کہ جناب یہ اپنا نالین شریف کا جو نقشہ ہوتا ہے نا، اس میں خوبصورت رنگ بھر کے لوگ بطور برکت تقسیم کرتے ہیں، جائز دلیل فرمایا ناجائز کی دلیل کو نہیں سمجھا جائز. پھر پوچھا گیا کہ بعض علاقوں میں اللہ نے اولیاء اللہ کی نظم و نسق سنبھالنے کے لیے ڈیوٹیاں لگائی ہیں، یہ جائز ہے؟ کہتے ہیں جائز ہے. کیوں؟ ناجائز دلیل کو نہیں. تو بات یہ ہے ناجائز کے لیے دلیل کی حاجت ہے، جائز کے لیے دلیل کی حاجت ہے. ایک قاعدہ پوری اصول اللہ نے دے دی. اللہ کی بات، اللہ کا ذکر جب دل کرے. اچھا یہاں شب رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اب قرآن میں رات کو عبادت کرنے والوں کی فضیلت موجود ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ فرماتا ہے جو میرے بندے ہیں نا وہ رات کی تنہائی میں چھوڑ کے میری بارگاہ میں رکوع کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں. اب آپ کسی رات میں اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ دلیل ہے، دلیل ہے. گھر سمجھے کوئی نہیں بھائی. جس وقت اللہ کی عبادت کریں تو یہ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں. اور پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ اس رات کو بطور خاص اہتمام کے ساتھ عبادت کرنا یہ نفلی عمل ہے، نفلی عبادت ہے، مستحب عمل ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے. ایسی سنت جس کو جناب والا حضور نے حکم دیا ہو، کثرت سے حضور سے ثابت ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل
جس پہ امت کو بھارا ہو اور نہ کرنے پہ حضور نے ذکر و توفیق کی ہو. بات سمجھیں؟ تو شامل شام یہ مستحب عمل ہے، نفلی عبادت، یہ فرض واجب نہیں، نفلی عبادت جس وقت. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. پھر اس میں ایک اور عمل ہے جو کہ جامع ترمذی کے اندر بھی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث ہے، مسند احمد کے اندر بھی حدیث ہے، اور جو امام طبرانی بھی حدیث کو لائے سیدتنا عائشہ صدیقہ، اور سنن نسائی کے صفحہ 222 میں بھی حدیث موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات اٹھ کے باہر تشریف لے گئے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلی گئی تو حضور جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں دعا کی اور پھر واپس آ گئے. تو نبی پاک نے فرمایا عائشہ جبرائیل میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھے اللہ کا پیغام سنایا، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْبَقِيعَ فَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ. یا نبی اللہ آپ جنت البقیع میں تشریف لائیے اور جو مدفون ہیں ان کی درگاہ مغفرت کیجیے. یہ 15 شعبان کو قبروں پر جانا، ان قبروں مدفونوں کی درگاہ مغفرت کرنا، یہ حدیث ثابت ہے. بات سمجھیں؟ اور پھر یہ کہ کسی وقت بھی آپ قبر کی زیارت کریں، بخاری اٹھا لیں، مسلم اٹھا لیں، نسائی اٹھا لیں، جامع ترمذی اٹھا لیں، ابن ماجہ اٹھا لیں، جناب اللہ سب یہ حدیث موجود ہے. حضور میں نہایتکم عن زیارت القبور فزوروها، پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اجازت دیتا ہوں. بھائی جس وقت بھی آپ ماں باپ کی قبر پہ یا مسلمانوں کی قبر پہ فاتح خانی کے لیے جائیں، جائز جائز. اب کسی وقت بھی جائیں تو بندہ پکڑ کرو کتنے لکھا ان آپ کو بخاری شریف میں لکھا حضور فرمایا جس وقت جناب نہیں تو زیارت کو فضول ہوا میں پہلے تو قبر زیارت کو منع کرتا تھا، اور اجازت نہ قبر زیارت کو اوکے نہیں ایٹ دا 5 بج کے 10 منٹ تک کی تھی نا یہ 10 کے طریقے سمجھ آئیے. اب ان لوگوں کو کیا علاج؟ او بھائی بات یہ ہے قبروں کی زیارت کا ذکر حدیث میں ہے یا نہیں؟ میرے نبی نے ترغیب دی ہے یا نہیں؟ بات ختم. اگر یہ شعبان المعظم قبروں پہ جانا یہ حدیث نہ بھی ہو تو کوئی اس رات میں چلا جائے یہ حدیث سامنے رکھ کے کہ حضور نے قبروں کی زیارت کی اجازت دی تو پھر بھی دلیل مضبوط ہے. لیکن پھر بھی بات وہی ہے کہ جائز ہے، جائز ہے، مستحب ہے، مستحب ہے، مستحب ہے. مستحب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں. نفلی عبادت جس وقت کوئی پابندی نہیں. اچھا اگلی بات جو میں بطور خاص کرنا چاہتا ہوں، آج چونکہ شب برات ہے اس حوالے سے بات ذہن میں رکھیں. میں اس بات پہ زیادہ زور دیتا ہوں کہ ان راتوں میں نفل کی بجائے فتاوی شامی میں یہ بات بڑی اچھی لکھی ہے، مجھے پسند اور میں اکثر بیان کرتا ہوں. ان راتوں میں اگر اللہ نے توفیق دی ہے، ان دنوں میں اللہ نے روزوں کی توفیق دی ہے تو پہلے یہ بات آپ غور فکر کریں کہ آپ کے فرض روزے تو نہیں رہ گئے. اگر فرض روزے رہ گئے تو نفلی روزہ نہ رکھیں. آپ وہ فرض روزہ اس کی قضا کریں کیونکہ وہ آپ کے گلے فٹ ہے، وہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا. نفلی عبادت بطور آپشن ہے، کریں ثواب ہے، نہ کریں گناہ نہیں. اس کی بات کچھ نہیں ہوگی، اگر کیا تو ثواب ملے گا اور ثواب اس صورت میں ملے گا جب فرض ادا کیا ہوگا. اگر کوئی شب برات کو نماز کے قریب نہ جائے اور شب برات کو 100 رکعت نفل پڑھ دے، اس نے سارا کچھ اپنا برباد کیا، اس کے ایک رکعت بھی قبول نہیں ہوگی. یہ بات پلے باندھ لیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا انہ لا تقبل نافلۃ حتی تقضى الفریضہ. میرے نبی نے فرمایا اس بندے کی کوئی نفلی عبادت قبول نہیں کی جائے گی جس کا فرض ادا نہیں. اور اس سے اگلی حدیث اعلیٰ یہ بتاؤ حدیث جو تخریج شدہ ہے تصویر جلد اس کا صفحہ 179 اور صفحہ 337 دونوں مقامات پہ اعلیٰ حضرت یہ حدیث فرض کی اہمیت کے حوالے سے لاتے ہیں. دوسری حدیث حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے نبی نے فرمایا ہے علی جو مسلمان فرض چھوڑ دے اور نفلی عبادت میں لگ جائے اس مسلمان کی مثال اس پریگننٹ عورت کی طرح ہے جو 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھے اور 9 مہینے کے بعد بچہ ضائع ہو جائے. وقت بھی دیا، تکلیف بھی کاٹی، ہاتھ آیا کچھ نہیں. تو بھائی فرض پہلے ہے، فرض پہلے ہے، فرض پہلے ہے. اگر فرض نماز ادا نہیں ہوئی آپ ساری رات نفل پڑھیں اللہ لپیٹ کے منہ پہ مارے گا. آپ نے فرض روزے نہیں رکھے، آپ جناب
نفل روزے رکھتے رہے اللہ لپیٹ کے منہ پہ مارے گا. آپ نے فرض زکات ادا نہیں کی, آپ صدقہ و خیرات پہ ڈھیر لگا دے اللہ لپیٹ کے منہ پہ مارے گا. آپ کے حج فرض ہے آپ نے نہیں کیا اور عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں اللہ عمرے لپیٹ کے منہ پہ مارے گا. فرض پہلے ہے, فرض ادا ہوگا تب نفلی عبادت قابل قبول ہے. اور نفلی عبادت فرض کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے. جب سرے سے فرض ہی نہیں ہے تو نفلی عبادت کس کا؟ ہمارے کئی نوجوان بڑے چوڑے ہو گئے تو آج جی میں 100 رکعتیں پڑھی ہیں, اس کو پوچھو فرض پڑھنا نہیں پڑھتا تھا تیرے پر لکھا نہیں. پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر, جو فرض ہے ان کی قضا لوٹا جو رہ گئے, اور آئندہ کے لیے توبہ کر کے میری نماز نہیں چھوٹے گی, روزہ نہیں چھوٹے گا, اگر زکات فرض ہے تو نہیں چھوٹے گی, حج فرض ہے تو میں کہوں سارے کو انشاءاللہ ان راتوں میں نماز قضا کیا کریں, اس کا ثواب بھی زیادہ ہے اور وہ ایک قرض ہے جو آپ کے گلے فٹ ہے, آپ نے اتارنا ہے. اس لیے اپنی قضا نمازیں لوٹایا اور بڑا آسان ہے. کوئی بھی آپ 2 رکعت نماز فجر آخری قضا, 4 رکعت نماز ظہر آخری قضا, 4 رکعت نماز عصر آخری قضا, 3 رکعت نماز مغرب آخری قضا, 4 رکعت نماز فرض عشاء آخری قضا. یہ آخری قضا کے صرف لفظ بیچ میں آپ نے ایڈ کرنے ہیں, باقی سارا وہی بات سمجھیں ہے نہیں. ہاں تو یہ نماز قضا کریں, میں بار کتنی دفعہ یہ بات 20 سالوں سے کر رہا ہوں. خدا کے لیے جو نماز قضا میں ان کو لوٹاؤ, یہ قرض ہے, پکڑے جاؤ گے. جو روزے قضا میں ان کو لوٹاؤ, بات سمجھیں. ساری رات عبادت کرو, بڑی اچھی بات ہے, لیکن فرض پہ اور خاص اس رات میں نوافل کی ادائیگی کرنا. سیدی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتح وزیر شریف کی جو 7ویں جلد ہے اس کے صفحہ 418 پہ آپ فرماتے ہیں کہ خاص شب برات کے اندر تابعین ائمہ تابعین, جو تابعین جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ان کو بھی میرے نبی جنتی قرار دیا. تابعین محدثین ایسے گزرے ہیں, ائمہ گزرے ہیں تابعین میں جو اس رات کو بطور خاص اجتماع کرتے تھے, اجتماع کرتے تھے, اس رات اجتماع کرتے تھے اور جماعت کے ساتھ نفلی نماز ادا کرتے تھے. اور وہ نفلی نماز کیا ہوتی تھی؟ 100 رکعت اور ہر رکعت میں 10 دفعہ سورہ اخلاص. یہ جناب والا تابعین ائمہ کا یہ طریقہ کار ہے اور یہ اعلیٰ حضرت نے پوری ڈیٹیل سے اس کو 7ویں جلد میں لکھا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, جماعت جو ہے تدائی کے ساتھ اس کو اعلان کرنا, لوگوں کو دعوت دینا, یہ مکروہ ہے. لیکن مکروہ تحریمی نہیں, مکروہ تنزیہی. یہ مکروہ تنزیہی. ہاں اگر آپ نے دعوت نہیں دی ہے, ویسے لوگ آگے آپ نے نماز تسبیح پڑھا دی ہے یا نفل جماعت کے ساتھ پڑھا دی ہے تو یہ قرات تنزیہ بھی نہیں, مباح, ٹھیک ہے, جائز ہے, بات پہلے پڑھی. باقی نماز تسبیح رات میں پڑھیں, تلاوت قرآن کریں, توبہ استغفار کریں, اپنی قضا نمازیں لوٹائیں, اپنے قضا سے ان کو یقینی بنائیں. یہ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں, جس طرح شعب الایمان کے اندر حدیث ہے, نبی پاک نے فرمایا اس رات مشرک کینہ پرور جو مسلمان کے دل میں بغیر کسی شرعی وجہ کے کینہ رکھتا ہے, اگر شرعی وجہ ہے تو وہ کینہ وہ بغض بھی عبادت ہے. اس میں بخاری شریف کی حدیث میرے پاس ہے, کیونکہ حضور نے فرمایا بخاری شریف اتدرون ای العمال حق اللہ, حضور نے فرمایا صحابہ اللہ کو سب سے نیک اعمال سے بڑھ کے سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ ایک صحابی کھڑا ہو گیا, الصلاۃ والزکات یا رسول اللہ, یا نبی اللہ نماز اور زکات اللہ کو پسند ہے. حضور خاموش رہے, پھر ایک صحابی کھڑا ہو گیا, الجہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ, جہاد فی سبیل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. حضور پھر بھی خاموش رہے, پھر حضور خود بولے ان احب الاعمال الی اللہ الحب للہ والبغض للہ. سبحان اللہ. نماز روزہ حج زکات سے بھی بڑھ کے اللہ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے محبت کرنا اور اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے دشمنی رکھنا. یہ دشمنی رکھنا بھی اللہ کو نماز روزے سے بڑھ کے پسند ہے. اور کس دشمنی شریعت کی وجہ سے ہو, شخصیت کی وجہ سے نہ ہو. تو یہ بغیر کسی شرعی وجہ سے کسی کے ساتھ کینہ رکھنا, دل میں میل رکھنا, مشرک کینہ رکھنا بغیر کسی شرعی وجہ سے, اور قطع رحمی کے بغیر کسی شرعی وجہ سے رشتہ توڑنے والا, اور جناب والا شراب کا عادی
شراب کا جو عادی ہے، اور اسی طرح جو ٹخنوں سے اپنی شلوار نیچے رکھے، زنا کا عادی، والدین کا نافرمان، یہ اس طرح کے لوگوں کا ذکر ہے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا کہ شراب ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اگر ہم میں سے کوئی اس کام میں ملوث ہو، سچے دل سے توبہ کر لیں، توبہ کا دروازہ کھول دیں۔ مالک شراب کو ضرور عبادت کریں، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں، کوشش کیا کریں کہ عبادت گھر میں، کیونکہ شیطان سے حضور نے پوچھا کہ اے شیطان، سب سے عاجز کرنے والا عمل کون سا ہے؟ تو شیطان نے عرض کیا اللہ کے نبی، جس عمل نے میری کمر توڑ دی ہے نا، وہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کے گھر میں بھی عبادت کرتے ہیں اور اپنے گھروں کو بھی عبادت سے یہ شیطان کا کمر توڑ جنابے والا عمل ہے۔ ہاں، گھروں میں نفلی عبادت کو فروغ۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب کرے۔ بہت ساری چیزیں تھی، میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں۔ واقع دعوانا